نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ منارۃ الاسلام اکیڈمی سے منسلک میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب خواتین کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے دین عالی کی خدمت کے لیے اور دین عالی کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے محض اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دین دنیا کی عزتیں ترقیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مختلف کورس اس اکیڈمی کے تحت ہو رہے ہیں۔ خواتین کے لیے ناظرہ قرآن کریم، تجوید قرآن، حفظ قرآن کی کلاسیں، دینی مسائل کی کلاسیں، اور اسی طرح الحمدللہ روزمرہ زندگی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان تمام مسائل کے حوالے سے خواتین معلمات وہ آپ کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور الحمدللہ اپنے شیخ حضرت مولانا شیخ زاہد محمود بٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پہ احکام الصوم کورس کروانے کے بعد احکام میت کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب خواتین سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو قبول فرمائے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں احکام میت میں۔ سب سے پہلے مرض کے متعلق جو احکامات ہیں یا مریض کے متعلق جو احادیث ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی مرض نازل کیا ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ ہر مرض کے لیے اللہ نے دوا بھی پیدا کی ہے، تو اس کے لیے دوا کرو، البتہ حرام چیز سے دوا مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں خود بھی دوا کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو علاج کروانے کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ اے بندگان خدا دوا کیا کرو، کیونکہ خدا نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے بجز ایک مرض کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا مرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ بڑھاپا، کہ اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر طبیب سے، ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور پرہیز کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے شفا حاصل کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، موت کو یاد رکھو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اسی طرح بیماری کے دوران مرض کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، موت کی دعا نہ کرے۔ دنیاوی کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی
ایسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں اگر اندر کے داعیے سے وہ بالکل ہی مجبور ہو جائے، کوئی اور راستہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا اس مرض سے، اس تکلیف سے نکلنے کا، تو تب اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بالکل مجبور ہو جائے تو یوں دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہم احیینی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، وتوفنی، اور اے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے، موت دے دے، اذا کانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ اور اسی طرح بیماری کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال سے متعلق فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں چلا جاتا ہے اور بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ اپنی جو اقامت کی زندگی میں یا صحت مندی کی زندگی کے جو معمولات ہیں اس کو پورا نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے وہ اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت تندرستی کی حالت میں اور اقامت کے زمانے کے اندر وہ جو اس کے معمول ہوا کرتے تھے، ان اعمال کا ثواب اس کو بیماری اور سفر میں بغیر اس عمل کے کیے مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح مرض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے کہ کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مقام طے ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک مقام وہ لکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ اپنے عمل سے اس مقام کو نہیں پا پاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکالیف پر صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کے چبھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی فرما دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ حالت مرض میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بیماری کے دنوں میں بیمار ہو اور وہ یہ دعا 40 مرتبہ پڑھے تو اگر وہ اسی بیماری میں مرا تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیمار کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور کم از کم روزانہ 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ نسائی کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری میں یہ دعا پڑھے اور مر جائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور اسی طرح جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں تو ان میں یہ ایک دعا آتی ہے کہ بیماری کے زمانے میں صدق دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے، ہر وقت بندہ اپنی دعا کے اندر اس کو شامل کر سکتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں میں اکثر یہ دعا شامل رہتی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی ببلد رسولک، اور اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر تو اسی صیغے کے ساتھ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اور اگر کسی بڑے مجمع میں یا سب کے لیے کرنا ہو تو اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ تو یہ یعنی مریض کے متعلق جو احکام تھے یا مرض کے متعلق احکام تھے ان کا ذکر تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ